نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو روحانی ڈائریز۔ آئی ہوپ یو آر آل ویل اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ تھینک یو سو مچ جی چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اور ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے، اور جو لوگ فرسٹ ٹائم ہے میرے چینل پہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کسی کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر کے اس کی زندگی میں آسانی لا سکتے ہیں، درود ابراہیم اور استغفار وہ اپنی زندگی میں ایڈ کر کے اپنی زندگی میں مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو جی آج میں جس سٹوری کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، اس میں نہ صرف نصیب میں بہت زیادہ گلے کیے گئے، نصیب سے بہت زیادہ شکوے کیے گئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو راضی کیا تو وہ چیز اور وہ چاہت جو ان کی زندگی میں انہیں چاہیے تھی وہ ان کو مل گئی۔ تو جی سسٹر لکھتی ہیں راولپنڈی سے، کہتی ہیں السلام علیکم آپی، میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں اور اپنی زندگی میں ہوئے میریکل اور اپنی زندگی میں آئی آسانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے کہ آپ اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دینے پہ آتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انسان کے گناہ کتنے ہیں اور انسان کتنا پارسا ہے، بس جب انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی من پسند چیزیں بھی عطا کر دیتے ہیں۔ آپ ہی میں بہت چھوٹی تھی جب میرے پیرنٹس نے میرا رشتہ میرے تائی کے گھر کر دیا تھا، یعنی کہ میرے کزن کے ساتھ کر دیا تھا، اور ہم ایک دوسرے کو بالکل بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ ساہیوال رہتے ہوتے تھے اور ہم پنڈی میں رہتے ہوتے تھے، نہ وہ کبھی ہم سے ملے تھے اور نہ ہی ہم ان سے ملتے تھے۔ بڑے لوگ یعنی کہ امی ابو کبھی ان کے گھر جایا کرتے تھے اور کبھی تایا تائی بھی ہمارے گھر آیا کرتے تھے، ہم ایک دوسرے سے کبھی بھی نہیں ملے تھے، اور ہمارے گھر والوں نے اپنے رشتے کو اپنی باؤنڈری کو سٹرونگ کرنے کے لیے ہمارا رشتہ طے کر دیا تھا۔ ابھی صرف بات ہوئی تھی جو کہ مجھے اور ان کو معلوم تھی، ہمارے خاندان میں بھی ابھی کسی کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ لیکن آپی میں جس اسکول میں پڑھتی تھی میرے ساتھ میرا ایک کلاس فیلو تھا جسے میں بہت پسند کیا کرتی تھی، اور ہم دونوں کی بہت زیادہ سٹرونگ باؤنڈنگ تھی، ہم ایک دوسرے کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ آگے چل کے یونیورسٹی میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹو کرتے رہے۔ اس دوستی میں کب محبت آ گئی یہ پتہ نہیں چلا، لیکن ہماری دوستی بہت زیادہ اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک دوسرے سے محبت بھی ہو گئی تھی۔ اب ہم ایک دوسرے کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہ رہے تھے، لیکن وقت اور حالات ایسے تھے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ امی کو جب میں نے اس رشتے کے بارے میں بتایا تو امی نے تو مجھے صاف انکار کر دیا کہ خبردار جو دوبارہ اس قسم کی کوئی بات کی، ایسے رشتے نہ ہی کامیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی ایسے رشتوں میں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ ہم نے تمہارا رشتہ تمہارے کزن کے ساتھ کر دیا ہے، لہٰذا دوبارہ ہمارا سر نہ کھانا اور نہ ہی کوئی ایسی ویسی حرکت کرنا جس کی وجہ سے ہمیں ساری زندگی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ باپ نے اتنا خرچہ کر کے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے اور اب تم اس کے منہ پہ کالک ملنا چاہتی ہو۔ یہ کہہ کے امی میرے کمرے سے چلی گئیں تو میں بھی سوچنے لگ گئی کہ وہ والدین جو واقعی اتنے بچوں کے لاڈ پیار اٹھاتے ہیں ان کے لیے انسان کوئی سٹیپ بھی نہیں اٹھا سکتا، یعنی کہ اگر میں گھر سے بھی چلی جاؤں تو بھی میرے لیے باعث شرمندگی رہے گی وجہ، تو اس لیے میں کوئی سٹیپ بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ لیکن میرا کلاس فیلو مجھے بہت زیادہ انسسٹ کیا کرتا تھا کہ ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں کیونکہ گھر والے نہیں مانیں گے۔ ہم دونوں نے اچھے طریقے سے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی، وہ بہت اچھی جگہ پہ جاب پہ لگ چکے تھے اور میں ابھی گھر پہ ہی تھی کیونکہ مجھے جاب کا کوئی شوق نہیں تھا، اس لیے آپ ہی میں گھر میں ہی رہا کرتی تھی اور کچھ ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا تھا۔ ڈیفرنٹ قسم کے جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ ریپیئر کرنا میرا شوق تھا اور میں ان کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کیا کرتی تھی۔ بہت ساری گھر میں ڈیکوریشن کی چیزیں بھی بنایا کرتی تھی اور کوکنگ کا بھی مجھے بہت زیادہ شوق تھا، اس لیے ڈیفرنٹ قسم کی ریسیپی اور ریمیڈیز دیکھ کے میں اپلائی کیا کرتی تھی۔ آپ ہی مجھے بہت سکون ملتا تھا گھر میں رہنے سے، مجھے کام کا بالکل شوق نہیں تھا، جاب میں بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی، اور امی ابو نے بھی کبھی مجھے فورس نہیں کیا کہ میں اپنا کیریئر سیٹ کروں۔ میں گھر میں ہی رہا کرتی تھی، اپنی محبت میں کھوئی رہتی تھی اور یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری محبت سے ملا دے۔ لیکن تایا تائی کے پریشر کی وجہ سے ابو نے تایا کو منگنی کی ڈیٹ دے دی۔
میری منگنی 2 ہفتے کے بعد ہونی تھی۔ یہ واقعہ اور یہ حالات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے امی سے جب کہا تو امی نے مجھے پہلے ہی ڈانٹ دیا تھا، لیکن اب میں نے کوشش کی کہ میں اپنی چھوٹی اور اپنی بڑی سسٹر سے بھی بات کروں تاکہ وہ لوگ ابو کو منا لیں، کیونکہ ہماری امی زیادہ سخت تھیں اور ابو ہمارے بہت زیادہ پیار کرنے والے تھے۔ ابو ہماری بات کو سمجھ لیتے تھے، لیکن امی فوراً ہی انکار کر دیا کرتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنی سسٹرز کو راضی کیا اور ان دونوں کو میں نے اپنے دل کا حال سنا دیا۔ اس پہ انہوں نے مجھے یہی کہا کہ خاندان میں ہوا رشتہ تم کیوں خراب کر رہی ہو؟ جب تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا اور میرا رشتہ خاندان میں ہو چکا ہے تو تم کیوں اس طرح کی بات کرتی ہو؟ میری بڑی آپی نے جب مجھے یہ بات کہی تو میں نے انہیں کہا کہ جب میں کسی کو پسند ہی نہیں کرتی، کسی سے ملی نہیں، کسی کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، پھر چاہے کزن ہو یا کوئی باہر والا، مجھے کیا فائدہ اس چیز کا؟ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے ماحول میں اور ان کے ماحول میں بہت فرق ہے۔ تایا تائی 2-4 دن کے لیے جب ہمارے گھر آتے ہیں تو انہیں برداشت کرنا ناممکن ہو رہا ہوتا ہے، تو میں ساری زندگی وہاں کیسے گزار سکتی ہوں؟ یہ بات سن کے آپی نے کہا میرا بھی تو خالہ کے گھر رشتہ ہوا ہے، میں بھی تو کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں کرتی۔ اس پہ میں نے انہیں یہی کہا کہ آپ کزن کو پسند کرتی ہیں، آپ کی اور ان کی بانڈنگ بھی ہے، اور وہ ساہیوال کی بجائے وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، اور آپ کی بھی ان کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہے۔ یا آپ اپنی جگہ پہ مجھے رکھ کے سوچیں کہ کیا فیصلہ کرتی۔ اس پہ باجی خاموش ہو گئی، تو انہوں نے کہا واقعی انسان جب کسی کو پسند نہیں کرتا، کسی کو چاہت ہی نہیں ہو، تو اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ لیکن میری بات سسٹر نے بھی ابو تک پہنچانے سے انکار کر دیا۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی، سوچا میں خود ابو سے بات کرتی ہوں، لیکن مجھے ابو سے شرم آتی تھی، اس لیے میں نے ابو سے بات نہیں کی، اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا۔ بس میں نے سب کو دیکھ لیا تھا، اپنی بات اور اپنے دل کا حال سب سے کہہ کے میں تھک چکی تھی، اب میں بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو چکی تھی۔ بس میں نے اپنے کلاس فیلو کو بھی کہہ دیا تھا کہ اگر نصیب میں ہوگا تو یہ رشتہ ہو جائے گا، ادروائز نہ ہی میں گھر سے جا سکتی ہوں اور نہ ہی کوئی اس قسم کا سٹیپ اٹھا سکتی ہوں جو میرے والدین کے لیے باعث شرمندگی بنے۔ باقی جو نصیب میں ہوا وہ ہوگا، مجھے تم پسند ہو، اور پسند ہونے کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں میری زندگی میں شامل کرے۔ یہ بات سن کے وہ بہت زیادہ غصہ ہوا اور مجھے بہت زیادہ برا بھلا کہا کہ یہ کیسی محبت ہے جس میں تم میرے لیے کوئی سٹیپ بھی نہیں اٹھا سکتے؟ میں تو اپنے والدین کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم ہی کچھ پکڑائی نہیں دے رہی اور کچھ بات کو آگے نہیں بنا رہی۔ تمہیں اپنے یہ گھر والوں کی عزت زیادہ پیاری ہے، مجھ سے تمہیں پیار ہی نہیں ہے۔ یہ بات کہہ کے وہ چلی گئی۔ میں بہت زیادہ دکھی ہو گئی اور رونے لگ گئی۔ روتے روتے جب میں گھر پہنچی تو مجھے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ تایا تائی موجود تھے اور 1 ہفتے کے بعد ہماری منگنی ہونی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، سارے گھر والے آ چکے تھے، میرے وہ فیانسی جن کے ساتھ میری منگنی ابھی ہونی تھی، یعنی کہ میرے کزن، وہ بھی آنے والے تھے، 2 دن کے بعد انہوں نے آنا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ اب تو معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، میں کیا کروں؟ میں کمرے میں گئی، اپنا یونیفارم وغیرہ یعنی کہ جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے وہ چینج کیے اور نماز پڑھنے بیٹھ گئی۔ میں نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کی کہ یا اللہ پاک یا مجھے دل کو سکون عطا کر دے یا مجھے وہ راستہ دکھا دے جس سے میرا کام بن جائے، تو میرے دل کا حال بہتر جانتا ہے میرے مولا۔ میں اپنی نیت اور اپنی سوچ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتی، آپ تو ہر چیز جانتے ہیں، غیب کا علم بھی آپ کو ہے، آپ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں، لیکن جہاں پہ یہ میرے والدین میرا رشتہ کر رہے ہیں آپ کو سارے حالات معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں اور آپ ہی نے میری مدد کرنی ہے۔ آپ ہی یہ دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے کی اور میں روتے روتے سجدے میں ہی سو گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب 2 گھنٹے گزر گئے۔ میری سسٹر آئیں تو انہوں نے مجھے سجدے میں دیکھا تو کافی پریشان ہو گئی۔ جب انہوں نے مجھے ہلایا تو مجھے نیند میری کھل گئی اور میں نے کہا کہ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے، اس لیے میں تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتی ہوں تم بہت زیادہ پریشان ہو اور جس وجہ سے پریشان ہو وہ بات بھی میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان اپنی ہر دکھ تکلیف پریشانی کو بیان کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں کریں گے۔ یہ رشتہ بچپن سے
طے ہو چکا تھا، مینز یہی کہ جب ہم بہت زیادہ چھوٹے تھے تب سے یہ طے ہو چکا تھا، اور والدین کی عزت کا سوال تھا، وہ اپنے بھائی سے نہیں دور ہو سکتے تھے۔ ابو نے یہ بات اپنے دل میں رکھی ہوئی تھی، اس لیے ابو نے ہمارے رشتے خاندان میں کر دیے۔ اب یہ رشتے سے انکار کرنا تو باعث نہ صرف ندامت ہوگا بلکہ ابو کا بھی دل ٹوٹ جائے گا، اس لیے میں ابو سے بات نہیں کر سکتی۔ بس اللہ تعالیٰ ہی ہیں، کوئی راستے بنائیں گے اور کچھ نہ کچھ بہتر ہی ہوگا۔ آپ ہی میری منگنی ہو گئی، اور منگنی ہونے کے بعد 3 مہینے کے بعد ہی انہوں نے رخصتی کا بھی ٹائم رکھ لیا، اور اس دوران میں بہت زیادہ پریشانی سے گزری۔ میری اپنی کلاس فیلو سے کوئی بات نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے ان سے میسیج کیا تھا کہ جو نصیب میں ہوگا بہتر ہوگا، اس پہ انہوں نے انشاءاللہ لکھ کے بھیجا تھا۔ ابھی میں بھی بہت زیادہ پریشان تھی اور وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ ہماری محبت سچی تھی، ہم ایک دوسرے کو بہت دل سے چاہتے تھے، اس لیے اپنی ریکویسٹ صرف اللہ تعالیٰ کے آگے ہی ہم نے بیان کی تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا ذریعہ موجود نہیں تھا جو ہماری مدد کر سکتا۔ آپ ہی میں صرف اور صرف اپنے گھر والوں میں اپنی امی اور بہن سے بات کر کے ہی اتنی دل برداشتہ ہو گئی تھی کہ کسی اور سے بات کرنے کی اب میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ بس سارے معاملات اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی میرے حامی و ناصر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی میری مدد کرنی تھی۔ میرا یہ ایمان بھی تھا اور میرا یہ یقین بھی تھا۔ میں اپنے آپ میں کھوئی رہتی تھی، اپنے کاموں میں مصروف رہتی تھی، اور اپنے آپ کو زیادہ بیزی رکھنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اس دوران میری شادی کی بھی تیاریاں ہوتی رہیں، اور میری شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی۔ آپ ہی میں بہت زیادہ پریشان تھی، دل ہی دل میں بہت زیادہ روتی تھی، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کیا کرتی تھی، لیکن آپ ہی جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس وقت پہ عطا کرنی ہوتی ہے اسی وقت پہ ملتی ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس پہ میرے کلاس فیلو کا مجھے میسیج آیا کہ تم مجھ سے مل سکتی ہو۔ اس پہ میں نے انہیں کہا کہ نہیں، میری شادی فکس ہو گئی ہے، اب شاید زندگی میں ہم کبھی نہ مل پائیں، جو کچھ ہوا اسے تم ایک خواب سمجھ کے بھلا دینا۔ یہ کہہ کے میں نے ان کا نمبر بلاک کر دیا، جس کے بعد مجھے ان کا کوئی بھی میسیج نہیں ملا۔ اب بھی میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو چکی تھی، دل ہی دل میں بہت زیادہ روتی تھی، اور اپنی التجا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے آگے کرتی تھی۔ میں تہجد بھی پڑھا کرتی تھی، اور فجر کی نماز میں بھی رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی عطا کر دے۔ بس آپ ہی کچھ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ میرے نکاح کا دن بھی آ گیا اور میری رخصتی بھی ہو گئی۔ آپ ہی میں اپنے سسرال پہنچ گئی۔ جب میں اپنے سسرال گئی تو وہاں کا ماحول دیکھ کے میں بہت زیادہ گھبرا گئی، کیونکہ وہاں کا ماحول ہمارے گھر سے ٹوٹل ڈیفرنٹ تھا۔ وہاں کا رہن سہن، وہاں کا علاقہ، ویسے تو ہمیں یہ چیزیں موویز اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن ایک دم سے ایک گاؤں والے کلچر میں چلے جانا بہت زیادہ عجیب ہوتا ہے۔ گاؤں تو خیر نہیں تھا، لیکن گاؤں جیسا کلچر ضرور موجود تھا۔ بڑے بڑے کھیت، بڑے بڑے وہاں کی حویلیاں، اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے میں کافی زیادہ گھبرا گئی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں یہاں پہ آئی تھی، بچپن کے بعد میں کبھی بھی یہاں پہ نہیں آئی تھی، اور نہ ہی کبھی ہمارے گھر والوں نے زحمت کی کہ ہمیں کوئی اپنے تایا کے گھر ہی لے جائے۔ میرے کزن جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ ڈیفرنٹ تھا، ان کی سوچ بھی ڈیفرنٹ تھی، اور ان کی لینگویج بھی ڈیفرنٹ تھی، ان کے بولنے کا انداز بھی ڈیفرنٹ تھا، جو کہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں بہت زیادہ اپنے آپ میں کنٹرول کیے ہوئے تھی، اور ان کی باتوں پہ صرف یس سر کہا کرتی تھی۔ تائی اماں بالکل بدل چکی تھیں، اور عجیب سا ان کا رویہ تھا۔ انفیکٹ ان کا بیٹا بھی کافی دیر دیر تک گھر نہیں آیا کرتا تھا۔ آپ ہی میں بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ پہلے تو میں سوچتی تھی کہ شاید مجھے ان لوگوں سے محبت ہی نہیں ہے، اس لیے بس ٹائم ہی گزارنا ہے، وقت ہی گزاروں گی، لیکن یہ آپ ہی وقت گزارنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ بہت زیادہ اذیت اور تکلیف میں گزر تائی کا رویہ بھی بالکل ساسوں والا ہو چکا تھا، اور تایا ابو تو تائی کے سامنے کچھ بات کر ہی نہیں سکتے تھے۔ بہت مشکل دور چل رہا تھا، بہت مشکل دن رات کاٹنے پڑ رہے تھے۔ آپ ہی میرے میاں تو کبھی کبھی گھر نہیں آیا کرتے تھے، اور جب گھر آتے تھے تو 2-4 دوست ان کے ساتھ ہوتے تھے، جو کہ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھا رہا کرتے تھے۔ ساری ساری رات یہ ان کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، اور مجھے وہاں جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔
انفیکٹ میں جب اپنے گھر والوں سے یعنی کہ اپنے سسرال میں یہ بات کیا کرتی تھی تو وہ مجھے کہتے تھے کہ یہاں کا کلچر ایسا ہی ہے، لڑکے شادی کے کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، تم بے فکر نہ کرو، اپنے آپ کو کاموں میں لگاؤ، گھر کے کام کاج میں اپنا دل لگاؤ گی تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ آپ ہی مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے کوئی سزا مل رہی ہے۔ میں خاموش ہی رہتی تھی اور صرف نماز کی پابندی کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی نے راستے بدلنے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی مجھے سکون یا آسانی عطا کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ پاک یا میرے دل میں سے میرے کاسٹ فیلو کا خیال نکال دے یا مجھے اس زندگی میں ایڈجسٹ کر دے، میرے لیے زندگی آسان کر دے۔ اب بھی میں بہت زیادہ دکھ اور تکلیف میں سے گزر رہی تھی۔ ایک دن جب میرے میاں میرے پاس آئے یعنی کہ کمرے میں آئے تو انہوں نے مجھ سے میرے زیور مانگے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ ڈرار میں پڑے ہیں، خیریت تو ہے، آپ کو کیوں چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ میرے ایک دوست کی شادی ہے، اس کے اتنے حالات نہیں ہیں، وہ اپنی بیوی کو ڈالنا چاہتا ہے یہ زیور، اور کچھ دنوں کے بعد وہ یہ زیور واپس کر دے گا۔ میں نے آپ ہی انہیں اپنے زیور دے دیے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے میرے زیور کا کیا کرنا ہے۔ جو کہانی اور جو سٹوری انہوں نے مجھے سنائی تھی وہ میں نے ایکسیپٹ کر لی اور اپنا زیور انہیں دے دیا۔ اس پہ انہوں نے مجھے تھینک یو بولا اور کمرے سے چلے گئے۔ میں نہیں سمجھ سک رہی تھی کہ میرا زیور کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ آپ ہی میرا اچھا خاصا زیور تھا جو میرے پیرنٹس نے مجھے دیا تھا۔ جب یہ مجھ سے زیور لے کے چلے گئے تو میں نے اپنی ساس سے کہا تو میری ساس نے مجھے تھوڑا ڈانٹا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ میں نے کہا تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں کہ انسان کسی کے کام آ جائے تو کیا اس میں قباحت ہے۔ اس پہ ساس نے کہا پھر آؤ کام لوگوں کے، جب ہم سے کوئی مشورہ نہیں لینا، ہمیں بڑا نہیں سمجھنا تو پھر خود ہی جانو۔ اس پہ آپ ہی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جو دن انہوں نے کہے تھے کہ وہ واپس دے دے گا، جب میں نے انہیں کہا کہ میرا زیور آپ نے لانا تھا تو اس پہ انہوں نے کہا کون سا زیور، کس زیور کی بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا جو زیور میں نے آپ کو دیا تھا۔ اس پہ آپ ہی انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے تو تم نے کوئی زیور نہیں دیا، تم یہ کیا بات کر رہی ہو؟ آپ ہی میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ اس قدر ماتھے پہ آنکھیں رکھ لیں گے اور اس قدر عجیب رویہ اختیار کر جائیں گے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میرے امی ابو اچانک آئے تو انہوں نے جب میری یہ حالت دیکھی تو بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اس پہ میں نے اپنی امی ابو کو یہ بات بتائی تو ابو بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ ابو نے کہا یہ کیا وجہ ہوئی، ایسی بات کیوں ہوئی؟ ہو سکتا ہے تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، تم کہیں رکھ کے بھول گئی ہو۔ ابو نے بہت سے سوال کیے لیکن میں نے ابو کو کہا ابو ایسے ہی معاملات نہیں ہیں، یہ میرے ساتھ اکثر و بیشتر ایسے ہی کرتے ہیں، جو چیز لیتے ہیں اس کے بعد یہی اپنا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ باتیں جب ابو کو پتہ چلی تو ابو کو تو بہت زیادہ غصہ آیا۔ انفیکٹ ابو کی طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ میں اسی وجہ سے ابو سے کوئی بات نہیں کیا کرتی تھی کہ کہیں میری وجہ سے میرے ابو کو کچھ ہو نہ جائے۔ ابو کو ہاسپٹل لے کے گئے تو ابو کا بی پی بہت زیادہ شوٹ کر چکا تھا۔ انہوں نے ابو کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا اور ابو کو کچھ ٹیسٹ وغیرہ بتا دیے۔ ابو کا بائی پاس پہلے بھی ہو چکا تھا اور اس وجہ سے انہوں نے ابو کو سخت آرام کی تنبیہ کی اور ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ جب میں نے امی کو بتایا یہ سارا واقعات جو میرے ساتھ ہو رہے تھے تو امی نے تائی سے بات کی۔ تائی نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری بیٹی الزام لگا رہی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ آپ ہی وہاں کے سب لوگوں نے مجھے ہی قصوروار ٹھہرا دیا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی اور رو رو کے اپنی باتیں ان لوگوں سے کہہ رہی تھی لیکن ان لوگوں کے تو کان پہ جوں نہیں رینگ رہی تھی۔ سب لوگ مجھے کو کرٹیسائز کر رہے تھے اور مجھے کو کہہ رہے تھے میں ہی غلط ہوں، میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا اللہ جانتا تھا کہ میں اپنی ہر بات میں سچی تھی، بس مجھے امی کی طرف سے جو ٹینشن تھی کہ امی ہمیشہ مجھے ایک ہی بات پہ ڈانٹ دیا کرتی تھی کہ تمہارے دل میں کوئی اور ہے اس لیے تمہیں یہ لوگ پسند نہیں آتے۔ اب امی بھی کافی حد تک پریشان ہو چکی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب امی نے سارے معاملے کی ڈسکس کی اور آگے پیچھے لوگوں سے جب بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ کا جو داماد ہے یہ بہت غلط کاموں میں ملوث ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ بدنام بھی ہے یہاں پہ۔ اس پہ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی اور میں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو واپس لے کے جاؤں گی۔ تائی نے کہا کہ اگر اپنی بیٹی کو تم خوشی سے لے کے جا رہی ہو تو 100 دفعہ لے کے جاؤ اور اسے ہفتے کے بعد واپس چھوڑ جانا، لیکن اگر تم ناراضگی میں اس کو لے کے جا رہی ہو تو پھر ساری زندگی سے اپنے گھر ہی بٹھائی رکھنا۔ ابھی اس وقت تو امی وغیرہ مجھے لے آئے۔ جب میں اپنے گھر آئی تو میں نے اپنی امی کو اپنے
ساتھ بیتی ہوئی سسرال کی ہر بات بتائی۔ اس پہ امی بہت زیادہ پریشان ہوئی اور امی نے کہا کہ میں تمہیں اب واپس نہیں بھیجوں گی۔ آپی امی نے مجھے یہیں پہ رکھ لیا۔ اس پہ بار بار وہ لوگ ہمیں فون کیا کرتے تھے کہ آپ نے اس کو واپس نہیں بھیجنا تو پھر ہم اس کو طلاق دے دیں گے۔ بہت زیادہ یہ پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ امی نے کہا کہ جب تم لوگ اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو سپورٹ کرتے ہو تو میں کیسے اپنی بیٹی کو چھوڑ سکتی ہوں۔ اگر تم نے طلاق دینی ہے تو ضرور دو، کیونکہ میری بیٹی کو وہاں پہ کوئی سکون ہی نہیں ہے۔ جن خوشیوں کی وہ حقدار تھی وہ بھی ان سے نہیں ملی۔ شادی کے بعد انسان اپنی زندگی کو انجوائے کرتا ہے، لڑکا لڑکی اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو سکے، اچھے طریقے سے گھر بن سکے اور زندگی اچھی گزر سکے۔ 8 مہینے ہونے کے باوجود بھی اسے وہ خوشیاں نہیں ملی جس کی یہ حقدار تھی، وہ سہولتیں نہیں ملی جس کی یہ حقدار تھی، اور وہ ساری چیزیں جو ہم نے دی تھی ان کا بھی تم لوگوں نے کیا کر دیا۔ ہمارا زیور کہاں ہے؟ اگر اس کا زیور چوری ہوا ہے تو اس کی رپورٹ کیوں نہیں کروائی؟ یہ کیا معاملات ہیں؟ یہ ساری چیزیں تم میری بیٹی پہ ہی ڈالی جا رہے ہو۔ لوگوں نے بتا دیا ہے کہ آپ لوگ کے بیٹے کس کام میں ملوث ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں۔ ہم آپ سے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے بحث نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس معاملے کو زیادہ اچھالنا چاہیں گے۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور یہ اپنا گھر کہیں اور بسا لے۔ آپ کے بیٹے کو جو پسند ہے یا آپ کے بیٹے کی جو زندگی ہے وہ اس طرح جیے۔ میری بیٹی کی زندگی کو آپ خراب نہ کریں، یہ مہربانی بھی ہوگی، ورنہ عدالت کا راستہ تو کھلا ہی ہے۔ یہ بات کہہ کے امی نے بھی فون بند کر دیا۔ اس کے بعد آپ ہی کافی عرصے تک انہوں نے ہم سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا۔ انفیکٹ 1.5 سال گزر چکا تھا، کوئی وہاں سے انسان پتہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تایا بھی ابو کا پتہ کرنے کے لیے فون کیا کرتے تھے اور جب ابو گھر کے معاملات کی بات کیا کرتے تو وہ یہی کہہ دیا کرتے تھے، یار میں تو خود بہت مجبور ہوں، ماں بیٹا ملے ہوئے ہیں، مجھے بھی کھانا مشکل سے ملتا ہے، میں کیا بات کر سکتا ہوں، تم تو میرے بارے میں شروع سے جانتے ہو، میں تو پہلے ہی اتنی بیماریوں میں مبتلا ہوں، اب میں کیا کروں، تم جانتے ہو اچھے طریقے سے، جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے۔ اور تایا بھی ابو سے یہ باتیں کہہ کے اپنی جان چھڑا لیا کرتے تھے۔ آپ ہی یہ حالات چاہ رہے تھے۔ اب امی نے عدالت میں کیس فائل کر دیا اور عدالت کے تھرو مجھے خلا مل گئی۔ وہ سارا سامان اور وہ ساری چیزیں جو ان کے پاس موجود تھی وہ انہوں نے واپس نہیں دی۔ بس آپ ہی ہمارا ایک ہی آسرا تھا، وہ تھا اللہ تعالیٰ۔ میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی دعائیں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی تھی۔ اب اللہ کا شکر یہ تھا کہ وہاں سے خلا ملنے کے بعد میرے کلاس فیلو نے میرے لیے رشتہ بھجوایا اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرا رشتہ یہیں پہ ہو گیا۔ آپ ہی میں بہت اچھی زندگی بھی گزار رہی ہوں اور میرے گھر والوں نے جو غلطی کی تھی اس پہ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان بھی رہتی تھی کہ میرے مستقبل میں کیا ہوگا یا میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن جو ہونا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کر کے ہی رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی مجھے دی گئی خاص عنایت تھی، کیونکہ میں نے توکل اور اپنا یقین ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ رکھا ہے۔ میرا کوئی بھی ساتھی نہیں تھا۔ جب میں امی کو بات بتایا کرتی تھی تب امی مجھے ڈانٹ دیا کرتی تھی، سسٹر سے جب میں نے بات کی تب انہوں نے مجھے انکار کر دیا۔ یہ 2 ہی تھے جو میری بات سن سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں سنی۔ بس جو سنا اللہ تعالیٰ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانیاں عطا کی۔ میری طلاق ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں نے باتیں کی کہ یہ جو معاملات ہو گئے ہیں اب زندگی کیسے گزرے گی، کیسے اس کی زندگی آگے چلے گی، لیکن جب اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے ہیں تو زندگی بھی گزر جاتی ہے، اچھے ساتھی بھی مل جاتے ہیں اور سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ اب ہی تھوڑا سا مشکل وقت تھا وہ بھی گزر گیا اور اللہ کا شکر ہے 1 مہینہ ہو چکا ہے میری شادی کو اور میں اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میرے کلاس فیلو میرا بہت خیال کرتے ہیں۔ ان کی امی تانے بازی کرتی ہیں، کبھی کبھی ڈانٹ دیا کرتی ہیں، کبھی کبھی یہ باتیں کر دیا کرتی ہیں، میرے چاند جیسے بیٹے کو خراب کر دیا، میرے زندگی میں عذاب لے آیا ہے، اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، کیونکہ وہ بیمار ہیں اور وہ جو بات کرتی ہیں اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ معافی مانگ لیتی ہیں اور پریشانی کا باعث نہیں بنتی، کیونکہ آپ ہی مجھے ان سے محبت ہے۔ چھوٹی موٹی باتوں کو میں نے برداشت کرنا ہے اور میں نے یہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے حالت جانی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز عطا کی جس کی مجھے خواہش تھی۔ بس آپ ہی میرے لیے جو مشکلات ہیں وہ بھی آسانی میں بدل جائیں گی، لیکن آپ ہی مجھے وہ اذیت نہیں ہے جو مجھے وہاں پہ تھی۔ میں یہاں پہ بہت خوش ہوں۔
سب سے بڑھ کے میرے میاں یعنی کہ میرا جو کلاس فیلو تھے وہ اب میرا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتے ہیں ہر معاملے میں۔ انفیکٹ ان کی دبئی میں جاب ہو گئی ہے اور اگلے 2-3 ماہ میں ہم وہاں سیٹل ہو جائیں گے۔ بس آپ ہی میرے لیے دعا کیجئے گا، اللہ تعالیٰ مجھے آسانیاں عطا کرے۔ آپ ہی یہ معاملات اتنے آسان نہیں تھے، بہت سی باتوں اور بہت سی پریشانیوں سے گزری اور پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز عطا کی جو میرے دل کی خواہش تھی، اور آج میں جو زندگی گزار رہی ہوں اس میں اتار چڑھاؤ ہیں لیکن آپ ہی سکون بھی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دل کا سکون عطا کیا ہے۔ آپ ہی میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا اور مجھے اپنی دعا میں شامل رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ سسٹر آپ ہمیشہ ہماری دعاؤں میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ساتھ سب بہنوں کی زندگی میں آسانی رکھیں، ان کی دل کی مراد کو پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کو گھر کا سکون عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کا فیڈ بیک مجھے کامنٹ باکس میں دیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔